سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو یہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے اور گھاٹا پانے والے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلند فرما دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور دوسری قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے، لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید العالمین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے شروع زمانے تو لے کے اج تلک حال دی گھڑی تک دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان و اسلام دی اللہ تعالی مغفرت فرما کے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغات بنائے، آمین۔ اور زندہ اہل ایمان نو قرآن و سنت تے عمل کر کے اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے متعلقہ چند بنیادی اور ضروری باتاں دی نشاندہی کرن دی کوشش کیتی گئی، اور قرآن و سنت دی روشنی اندر اس امر دی وضاحت اور تشریح کیتی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی دا کلام ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، سیدھا راستہ، جنت دا راستہ دکھان والی کتاب ہے۔ اس کتاب الہی دی حفاظت و سیانت دی ذمہ داری اور قیامت تک قائم اور دائم رکھن دا اللہ تعالی نے خود اپنے قرآن مجید اندر اے ذمہ داری اللہ نے خود قبول فرمائی کہ اے دا میں محافظ ہاں قیامت تک۔ اللہ فرماندے نے میں خود اپنی کتاب دی حفاظت کراں گا، اور اے قرآن مجید باطل دی آبیزش تو بالکل پاک، منزہ، مبارک اور بابرکت اور متبرک کتاب ہے۔ اور اس امر دی طرف بھی اشارہ کیتا گیا کہ قرآن مجید روحانی، جسمانی، اندرونی اور بیرونی بیماریاں دی شفا ہے۔ یہ بات بھی تواڈے گوش گزار کیتی گئی کہ جو لوگ قرآن مجید تے عمل نہیں کرن گے، قرآن مجید نو کتاب ہدایت نہیں سمجھن گے، روز قیامت پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اے کہ انہاں دے حق اندر شفاعت نہیں فرمان گے، بلکہ انہاں دے خلاف اللہ دے دربار اندر شکوہ کناں ہون گے۔ اور 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ دی آیت پڑھ کے آخری بات پچھلے خطبے اے عرض کیتی گئی کہ جڑے ایس عارضی اور فانی زندگی اندر قرآن مجید تو اعراض کرن گے، روح گردانی کرن گے، رخ موڑن گے، عمل نہیں کرن گے،
دوسریاں سزاواں اور مصیبتاں تے آزمائشاں تو علاوہ روز حشر انہاں تے اللہ دا ایک عذاب اے آئے گا کہ انہاں نو قبراں چوں اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سانو سب نو قرآنی احکام تے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وعدہ کیتا گیا سی کہ اج دے خطبے دے مقدس لمحات اندر اے مسئلہ عرض کرن دی کوشش کیتی جائے گی کہ اس کتاب قرآن مجید دے بحیثیت مسلمان ساڈے ذمے حقوق کیا نے، قرآن مجید دے حوالے نال ساڈیاں ذمہ داریاں کیا نے۔ جو کچھ میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکات تو اخذ کیتا ہے، اس موضوع تے میرے مطالعے دا نچوڑ اور خلاصہ اور تلخیص یہ ہے کہ قرآن مجید دے ساڈے تے 6 حق نے۔ انہاں 6 حقاں چوں سب تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید اتے، قرآن حکیم اتے، کتاب مبین اتے ایمان لے آندا جائے۔ اور شاید پچھلے خطبے ایسے ہی موضوع نو ذرا تفصیل نال عرض کیتا گیا کہ قرآن مجید تے ایمان لے آن دا معنی یہ ہے کہ انہوں اللہ دی کتاب سمجھا جائے، شک و شبہ تو پاک سمجھا جائے، آخری کتاب سمجھا جائے، کتاب ہدایت منیا جائے، روز حشر اپنے پڑھن والے اور عمل کرن والیاں دا انہوں سفارشی تسلیم کیتا جائے، اور اس امر تے کامل یقین رکھیا جائے کہ جس اللہ نے اس قرآن نو اتاریا اس اللہ نے اپنی کتاب نو ساڈا محتاج نہیں بنایا بلکہ سانو اپنی کتاب دا محتاج بنایا۔ اگر اسی یہ تے عمل نہیں کریں گے تو اللہ دا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کتاب دا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو کچھ بگڑے گا وہ عمل نہ کرن والے دا بگڑے گا، جو نقصان ہوئے گا وہ قرآن نہ پڑھن والے دا نقصان ہوئے گا۔ یہ تے بہت ساریاں باتاں، آیات، احادیث میں پچھلے جمعے عرض کر چکے ہیں۔ مزید طوالت اور موضوع دی زیادہ لمبائی تو بچدیاں ہویاں قرآن مجید دا میرے اور تواڈے ذمے دوسرا حق یہ ہے، پہلا حق ہے یہ تے ایمان لے آنا، دوسرا حق ہے قرآن مجید دی تلاوت کرنا، اینوں پڑھنا۔ 2 لفظ قرآن مجید اور احادیث اندر ذکر فرمائے گئے ہیں، ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک لفظ ہے قراءت۔ قراءت دا معنی ہے پڑھنا، قرأ یقرأ، پڑھنا، زبان تو الفاظ دا ادا کرنا۔ یہ بہت مرتبہ احادیث اندر لفظ استعمال فرمایا گیا۔ دوسرا لفظ ہے تلاوت، معنی یہ بھی پڑھنا ہی ہے، لیکن تلاوت اور قراءت اندر فرق یہ ہے، یہ مفہوم اندر تفریق اور ترتیب اور تقسیم ہے کہ قراءت دا معنی ہے صرف پڑھنا اور تلاوت دا معنی ہے قرآن مجید نو عمل کرن دی نیت نال پڑھنا۔ اور لفظ قراءت جدا معنی پڑھنا ہے وہ عام ہے، قرآن مجید تو علاوہ
کسی ہور کتاب واسطے، مضمون واسطے، اخبار واسطے، کسی بھی پڑھی جان والی چیز واسطے قرات دا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت دا لفظ صرف قرآن مجید واسطے خاص ہے۔ کدے اج تک تسی نہیں سنیا ہوئے گا کہ میں اخبار دی تلاوت کر رہا ہوں، اخبار دی قرات کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار دا مطالعہ کر رہے ہیں، فلاں کتاب دی قرات کر رہے ہیں، فلاں کتاب دا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لفظ تلاوت ایک ایسا متبرک با برکت اور عظیم البرکت لفظ ہے جیڑا صرف اور صرف قرآن مجید پڑھنے واسطے ہی استعمال کیتا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے تلاوت اور قراءت دے اندر۔ قرآن مجید دی جو آیت کریمہ میں آغاز خطبے اندر تلاوت کیتی ہے اور وہ دا ترجمہ بھی تسی سنے ہیں، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے۔ ایک ہے قرآن مجید دی تلاوت کرنا اور دوسرا ہے قرآن مجید دی تلاوت دا حق ادا کرنا۔ ذرا الفاظ تے غور فرمانا۔ کتاب الہی دا پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا الذین او لوگ آتیناہم الکتاب جنہاں نو اساں کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی اہل ایمان، مومن، مسلمان، نبی پاک دے امتی۔ اللہ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، او قرآن مجید دی اللہ دی کتاب دی اس طرح تلاوت کر دینے جس طرح اس کتاب دی تلاوت کرن دا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جیڑے قرآن پاک دی تلاوت انج کر دینے جویں تلاوت کرن دا حق، اولئک یؤمنون بہ، اے ہوئی اس کتاب تے ایمان لے آن والے نے جیڑے اس کتاب دی تلاوت دا حق ادا کر دینے، او ہوئی ایدے تے ایمان لے آن دینے۔ وَمَن یَکْفُرْ بِہِ، تے جیڑے لوگ اس کتاب دا انکار کر دینے، قرآن نال کفر کر دینے، اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے اولئک ہم الخاسرون، او دنیا چ بھی گھاٹا پان والے نے تے آخرت وچ بھی نقصان اٹھان والے نے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ فرماندا ہے قرآن نو منن والے او نے جیڑے اے دی اس طرح تلاوت کردے نے جس طرح تلاوت کرن دا حق ہے۔ قرآن مجید دے بہت بڑے ماہر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے کہ قرآن دی تلاوت دا حق انج تلاوت کرنا جویں قرآن دی تلاوت دا حق ہے۔ فرماندے نے ایدہ مطلب یہ ہے، ایدہ مفہوم یہ ہے، ایدہ معنی یہ ہے کہ یحلونہ ما احل اللہ وَيُحَرِّمُونَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اللہ دی کتاب قرآن مجید دی تلاوت دا حق ہے کہ جنہ چیزاں نو قرآن نے حلال آکھے ہے انہاں نو حلال سمجھیا جائے، جنہ چیزاں نو قرآن نے حرام کیتا ہے انہاں نو حرام سمجھیا جائے۔
کون نہیں جانتا ساڈے چوں؟ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ قرآن پاک نے سود نو حرام آکھیا ہے، قرآن پاک نے سود نو حرام آکھیا ہے، شرک نو حرام آکھیا ہے، ماں باپ دی نافرمانی نو حرام آکھیا ہے، یتیم دے مال کھان نو حرام آکھیا ہے، غرض بہت ساریاں چیزاں نو حرام آکھیا ہے، لیکن پھر بھی کری جانے ہیں۔ قرآن مجید دی تلاوت بھی کری جانے ہیں، سود بھی کھائی جانے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید دی تلاوت بھی کری جانے ہیں، بینکاں کولوں ماہانہ منافع بھی لئی جانے ہیں، سود کھائی جانے ہیں۔ قرآن مجید دی تلاوت بھی کری جانے ہیں، یتیماں دا مال بھی کھائی جانے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید دی تلاوت بھی کری جانے ہیں، ماں باپ نو گالاں بھی کڈی جانے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید دی تلاوت بھی کری جانے ہیں، سب کچھ بھڑے تے برے کام کری جانے ہیں، شرک بھی کری جانے ہیں، بدعت بھی کری جانے ہیں، نافرمانی بھی کری جانے ہیں، ہر وہ کام کری جانے ہیں جڑا قرآن نے حرام آکھے ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن دیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال نہیں سمجھتا، قرآن دیاں حرام کردہ چیزاں نو حرام نہیں سمجھتا، وہ قرآن مجید دی تلاوت دا حق ادا نہیں کرتا۔ تلاوت او دی قبول ہے اللہ دے دربار اندر کہ یحلون ما احل اللہ ویحرمون ما حرم اللہ۔ اور قرآن پاک دی سورت مریم آیت نمبر 58 دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی تلاوت حق تلاوت ہی جویں تلاوت دا حق او دا مفہوم بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ قرآن پاک دی تلاوت دا حق ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، اللہ فرماندا ہے اللہ دے نیک بندے او نے، قرآن دی تلاوت دا حق ادا کرن والے او نے کہ جس ویلے انہاں دے سامنے آیات الرحمن اللہ دیاں آیتاں دی تلاوت کیتی جاندی ہے، پڑھیاں جاندیاں انہاں دے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں، تے بولے گنگے تے انے نہیں ہو جاندے بلکہ خروا سجدا وبکیا، اللہ دا قرآن سن کے سمجھ دے نے تے سمجھن دا اثر اے ہوندا ہے کہ جس ویلے قرآن پڑھ دے یا سن دے نے تے خروا سجدا وبکیا، اللہ دے سامنے روندیاں ہویاں سجدیاں وچ پے جاندے نے، سجدا وبکیا، سجدے کردے نے، جھک جاندے نے رب دے سامنے، وبکیا تے قرآن پڑھن تے سنن والے اے دا حق اے ادا کردے نے کہ رو رو کے اپنے رب کولوں گناہاں دیاں معافیاں مانگدے نے، یتلونہ حق تلاوت، تلاوت قرآن، قرآن مجید دی تلاوت اے دوسرا حق ہے ہر مسلمان دے ذمے کہ او قرآن مجید دی تلاوت کرے، اور جدوں قرآن پاک پڑھیے نا اللہ منو تانوں پڑھن دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو قرآن نے دسیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب انبیاء دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 کماں واسطے دنیا تے بھیجیا، 4 کماں واسطے، اور 4 آیتاں جی ذکر ہے قرآن پاک دے۔ ظاہر ہے میں 4 آیتاں پڑھاں پھر ترجمہ کراں پھر تفسیر کراں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت بقرہ 2 مرتبہ، سورہ آل عمران 1 مرتبہ، اور سورہ جمعہ 1 مرتبہ۔ انہاں 4 آیات اندر اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے دنیا تے بھیجن، نبی بنان اور مبعوث فرمان اور رسول مقرر کرن دے
4 مقصد بیان فرمائے نے اور انہاں 4 تو 2 مقصد قرآن مجید دے متعلق نے، اور انہاں چوں ایک اہم مقصد، پہلا مقصد قرآن پاک نے جڑا بیان فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجن دا، او قرآن مجید دی تلاوت۔ میں صرف ایک قید پڑھنا، 4 نہیں پڑھدا، مشہور آیت ہے، تسی کئی مرتبہ سنی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماندا ہے البتہ تحقیق احسان فرمایا، انعام فرمایا اللہ نے ایمان والیاں تے، اذ بعث فیہم جدوں بھیجیا اللہ نے انہاں وچ مومناں وچ رسولا من انفسہم، انہاں دیاں جاناں وچوں ایک عظمت والا رسول، اور کون ہے رسولاں دا امام؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندا ہے میں مومناں تے احسان فرمایا کہ انہاں وچوں میں اپنا نبی رسول تے پیغمبر بنایا۔ اللہ جی دے واسطے بنایا، فرمایا 4 کماں واسطے، انہاں چوں پہلا کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے نبوت دا تاج اس واسطے رکھے ہے، انہوں کلاہ رسالت نال اس واسطے سرفراز فرمایا ہے، اہل ایمان تے انعام اس واسطے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، میں اپنا نبی اس واسطے بھیجا ہے کہ انہاں مومناں دے سامنے میریاں آیتاں دی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ، میریاں آیتاں دی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دے عقیدے تے عملاں نو پاک کرے، صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہاں نو کتاب دی تعلیم دے وے، پہلا سی تلاوت کرے ہونے تعلیم دے وے، وَالْحِکْمَةَ، اور اپنی نبوت دی تعلیم دے وے۔ اے 4 کام کرن واسطے اللہ نے میرے تواڈے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ پہلا کام میں تلاوت، قرآن مجید دی تلاوت۔ تیسرا کام میں قرآن مجید دی تعلیم، یعلمہم الکتاب، کتاب دی تعلیم۔ کل 4 مقصد نے، انہاں 4 چوں 2 مقصد قرآن مجید دے متعلق نے، اور جیڑی گل میں اج عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف تلاوت ہے، تلاوت۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہی اس واسطے وے کہ رب دا نبی لوکاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کریا کرے۔ اور 21 پارے دی پہلی آیت، اس پارے دا نام ہی اتلو ما اوحی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ فرماندا ہے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں تواڈے وال کتاب دی شکل اندر وحی کیتی ہے، اے دی تلاوت کریا کرو، اے دی تلاوت کریا کرو، تلاوت کریا کرو۔ اللہ سانو بھی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس طرح عمل کیتا؟ اللہ دے نا حکمات قرآن پاک دی تلاوت تے کس طرح عمل کیتا؟ صحیح بخاری چ لکھیا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، اور قرآن پاک نال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور عقیدت اور تلاوت دے ذوق دا واضح ثبوت اس واقعہ اندر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے، انہاں دی خالہ عبداللہ بن عباس دی خالہ سیدہ میمونہ انہاں دا نام ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سن، یعنی حضرت عبداللہ دی خالہ سن۔
تے جناب عبداللہ فرماندے نے میں کدی کدی اپنی خالہ دے گھر جا کے رات رہ پیندا سا. ایک دفعہ دا واقعہ بیان کردے نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بتو عندہ خالتی میمونہ، صحیح بخاری دے الفاظ نے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دے گھر رات رہا. تے فرماندے نے میں ویکھیا کہ عشاء تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاظ نہ خالو بھی لگے نا رسول پاک انہاں دے، رسول پاک دے اے چچا زاد بھائی بھی نے کہ عباس آپ دے چچا نے، انہاں دے اے بیٹے نے عبداللہ. ایک یہ رشتہ رسول پاک نہ. دوسرا رشتہ ہے کہ رسول پاک اس عبداللہ رضی اللہ عنہ دے خالو نے کہ انہاں دی خالہ سیدہ میمونہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے. جناب عبداللہ فرماندے نے بتو عندہ خالتی میمونہ تھا، میں ایک رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دے گھر رات گزاری. میں دیکھیا عشاء تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر دے جیاں سیدہ میمونہ نال کچھ گلاں باتاں کیتیاں پھر سو گئے. جڑا مسئلہ ہونا ہے نا وہ سو کے اٹھن دا مسئلہ آنا ہے. حدیث پاک جڑا میں عرض کرنا چاہنا، فرماندے نے سحری دا وقت ہویا، سحری دا وقت ہویا تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سرکار بیدار ہوئے، جاگے نیند تو تے فرماندے نے نیند تو جاگ کے جس ویلے اپنی چار پائی تے بستر تے بیٹھے تو جناب عبداللہ فرماندے نے میں بھی جاگ پیا. میں اپنیاں کہندے نے اینا اکھاں نال ویکھیا، اینا کناں نال سنیا کہ اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنیاں انگلیاں نال اپنیاں اکھاں پہ ملدے سن، اپنیاں اکھاں تو نیند پہ بھگاندے سن اور نال اپنی زبان چوں سورہ آل عمران دیاں آخری 10 آیتاں تلاوت فرما رہے سن. پھر فرماندے نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آیتاں پڑھ کے نا سورت آل عمران دیاں آخری تے پھر سرکار نے وضو کیتا، نال مسواک کیتی تے پھر نماز پڑھن لگ پے. دسنا میں یہ چاہنا یہ حدیث پاک مینوں تانوں دس دی کہ صبح فجر ویلے سب تو پہلا اٹھ کے اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت واسطے بیت الخلا بعد وچ گئے، وضو آپ نے بعد وچ کیتا، مسواک آپ نے بعد وچ کیتی، باقی سارے کام بعد وچ کیتے. اٹھ کے اکھاں ملدیاں سب تو پہلا کام جیڑا رب دے پاک نبی نے کیتا وہ قرآن مجید دی تلاوت فرمائی، قرآن مجید دی تلاوت فرمائی. اور وہ 10 آیتاں کدی پڑھو نا گھر جا کے، پورا رکوع ہے آخری 11 آیتاں تے مشتمل پورا رکوع ہے. او دے جو 10 آیتاں رسول پاک نے آخری پڑھیاں صبح اٹھ کے تے اللہ جاندا ہے جے ترجمہ نال پڑھو نا تے طبیعت خوش ہو جائے گی، لطف آ جائے گا اور دل کرے گا کہ انشاءاللہ اسی بھی سویرے اٹھ کے سب تو پہلا کام یہی کریں گے کہ سورت آل عمران دا آخری رکوع پڑھیا کریں گے. 5 آیتاں میں سنا دینا لیکن ترجمے دا وقت نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا 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 جیڑا بندہ ایمانداری نال سوچیے جیڑا بندہ صبح اٹھدے ہی منجی تے بیندے ہی اکھاں کھول دے ہی سب تو پہلا قرآن دی تلاوت کرے تے سب تو پہلا رب کولوں دعاواں منگے او دے گھر وچ برکت نہیں ہوے گی تے ہور کی ہوے گا او دے دل نو قرار تے سکون نہیں ملے گا تے ہور کی ہوے گا او دے گھر رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہون گے تے ہور کی ہوے گا میں طنز نہیں کرن دا عادی مگر دعوت فکر دینا میری ذمہ داری ہے کہ اسی سارے سوچئے ہیں اسی سویرے اٹھ کے کی کرنے ہیں سب تو پہلا اول تے سرگی اٹھ دے ہی کوئی نہیں اللہ ماشاءاللہ فجر ویلے نہیں اٹھ دے سرگی کی اٹھنا ہے تے پھر صبح اٹھ دے ہیں سب تو پہلا کی کرنے ہیں کوئی حکا پیندا ہے اوے پتر چپ کرو چپ کراؤ نا کوئی سگٹاں پیندا ہے کوئی سویرے اٹھدے ہیں بیوی نو گالاں کڈدا ہے کوئی دھیاں پتراں نو گالاں کڈدا ہے کوئی پتہ نہیں کی بکدا ہے تے کی کہندا ہے تے کی کردا ہے اللہ مینوں تانوں روز سویرے اٹھدے ہیں سورت آل عمران دا آخری رکوع پڑھن دی توفیق عطا فرما تے اج جا کے نا جمعے تو بعد تے اس رکوع دی تلاوت اور دا ترجمہ پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین صبح اٹھ کے سب تو پہلا کام اللہ دے پاک نبی قرآن دی تلاوت فرماندے اور اس تو بعد پھر تہجد دی نماز پڑھ دے تہجد دی نماز پڑھ دے تے تہجد دی نماز وچ کی کچھ پڑھ دے اللہ اکبر یہ بھی صحیح بخاری جی لکھیا ہے سیدہ عائشہ طاہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک دوسری بیوی ارشاد فرماندی ہیں کہ جس ویلے اللہ دے پاک نبی تہجد دی نماز پڑھ دے ایڈا لمبا قیام کر دے کہ تتقطر قدماہ اللہ دے پاک نبی دے پیراں وچ خون جمع ہو جاندا خون دے قطرے جمع ہو جاندے متورم ہو جاندے پیر سج جاندے پیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سیدہ عرض کر دیاں اللہ دے پاک نبی تسی ایڈا لمبا تے کھڑے ہو کے کی کردے سن اللہ دے پاک نبی سورت فاتحہ تو بعد رب دا قرآن پڑھ دے سن ایڈا لمبا قرآن تہجد اندر ایک حدیث سنا دینا پھر اگے ٹورنے انشاءاللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کیا جاندا ہے رازدان رسول نبی پاک دے رازدان اس واسطے کیا جاندا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسے نو منافقاں دے نام نہیں سن دسے اپنے آپ کوئی ظاہر ہو جائے تے ہو جائے جے غزوہ احد دے موقع تے 300 مڑ گئے سن تے ظاہر ہو گئے کہ منافق نے اپنے آپ کوئی ظاہر ہو جائے تے ہو جائے نبی پاک نو رب نے ایڈا حوصلہ دیتا سی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسے نو منافقاں دے نام نہیں سن دسے جدوں زندگی دے آخری ایام آئے نا کہ ادوں صرف 3 منافق رہ گئے سن 3 تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اسی ہی حذیفہ نو جنہوں رازدان رسول کیا جاندہ ہے اس وجہ تو کیا جاندہ ہے اپنے حجرہ پاک وچ بلایا تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں 3 بندیاں دے نام دس دیتے حذیفہ فلانا بھی منافقی فلانا بھی منافقی تے فلانا بھی منافقی میں ساری زندگی کسے نو نہیں دسیا
تے تم ہی دسی نا، میں صرف تیری معلومات واسطے دسیا کہ فلانا فلانا بندہ منافق ہے۔ تے اللہ دے نبی دے صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جدوں انہاں نوں پتہ لگا نا، گل چوں گل نکل آندی، جی میں پتہ لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے نامور صحابہ نوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نوں رسول پاک نے منافقاں دے نام دس دیتے نے، تے وہ لوگ اللہ کولوں اتنا ڈرن والے سن، خدا دا اتنا خوف سی انہاں دے دلاں وچ، وہ چھپ چھپ کے حضرت حذیفہ نوں پوچھدے ہوندے سن، حذیفہ میرا نام تے کتے شامل نہیں ہے؟ ہائے اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حذیفہ میرا نام تے شامل نہیں؟ اے ہے رازدان رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں سرگی تہجد دی نماز پڑھی اپنے پیغمبر جناب محمد، محبت نہ کہہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نال، اللہ دے پاک نبی دے نال میں بھی کھڑا ہو گیا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دی نماز شروع فرمائی، پہلی رکعت تہجد دی نماز دی کل 11 رکعتاں، 8 رکعتاں تہجد دیاں، 3 رکعتاں وتر پڑھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تے فرماندے نے میں تے مسئلہ عرض کرنا تلاوت دا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دی نماز اندر قرآن پاک دی کنی تلاوت فرمایا کر دے، رازدان رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل، ایک دن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال تہجد دی رات دی نماز پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سورت فاتحہ مکمل فرمائی، سورت فاتحہ تو بعد رب دے پاک نبی نے سورت بقرہ دی تلاوت شروع فرما جڑی، سیدنا حذیفہ فرماندے نے میں اپنے دل وچ سوچیا اللہ دے پاک نبی قرأ 100 آیات، 100 آیتاں پڑھ کے رب دے نبی رکوع کر دین گے، لیکن سیدنا حذیفہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے 100 تو زیادہ پڑھ لیاں، پھر میرے دل وچ خیال آیا حذیفہ کھلوتا رہو نبی پاک دے نال، پتہ نہیں دوبارہ سرکار دے نال تہجداں پڑھن دیاں سعادتاں نصیب ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں، فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا حذیفہ رب دے محبوب پوری سورت بقرہ پڑھ کے رکوع کر دین گے، لیکن جناب حذیفہ فرماندے نے میں حیران رہ گیا، پتہ جے سورت بقرہ کنی ہے؟ 2.5 سپارے قرآن پاک دے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 40 رکوعاں دی سورت بقرہ اللہ دے پاک نبی نے ساری پڑھ چھڈی، میرے دل وچ خیال آیا کہ مکمل کر کے رب دے نبی رکوع کر دین گے، لیکن حذیفہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ میں حیران رہ گیا کہ سورہ بقرہ مکمل کرن تو بعد رب دے نبی نے سورت آل عمران چھڈ دتی، سورت آل عمران چھڈ کے تے محبوب مکرم نے سورت نساء دی تلاوت شروع کر دتی، میں سوچیا تھوڑی جی پڑھ کے تے رکوع کر لین گے، لیکن سورت نساء دے 20 رکوع اللہ دے پاک نبی نے 1 رکعت وچ تلاوت فرما چھڈے، سورت بقرہ 40 رکوع، سورت آل عمران سورت نساء 20 رکوع۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں سوچیا چلو سورت نساء پڑھ کے رکوع کر لین کے کھلوتا رہنا کوئی نہیں گل، فرماندے نے میں حیران رہ گیا، او مسلمانوں ساڈا امام 4 آیتاں ود پڑھے اسی مسیتوں جواب دے دینے، ایڈیاں لمیاں ساڈے کو نہیں پڑھیاں جاندیاں، رسول مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جامع ترمذی دی روایت ہے، دوسری حدیث سنانے لگا، وہ میں پھر پوری کرنا انشاءاللہ، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز وچ فجر دی نماز جماعت کراندے ہیں، عام طور تے قرآن پاک دیاں ایک رکعت اندر 60 آیتاں تو لے کے 100 آیات دی تلاوت فرمایا کر دے فجر دی نماز۔ کی مجال ہے کوئی صحابی پچھوں پیر بھی بدلدا ہوئے کہ ادھر ہن ساہ لے جا یار تے بہتا بھار پا لیا تے بہتا بھار پا لیا، ایڈی توجہ نال قرآن سن دے، ایڈی توجہ نال سنن دی گل اگے کتے آئے گی انشاءاللہ جا کے، اج صرف پڑھن دی تلاوت۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دی ایک رکعت اندر سورۃ بقرہ 40 رکوع 2.5 سپارے، اس تو بعد سورۃ نساء 20 رکوع، اللہ دے پاک نبی نے سورۃ نساء تو بعد سورۃ آل عمران 24 رکوع، اللہ اکبر کبیرہ، 40 رکوع 20 رکوع 24 رکوع 84 رکوع اللہ دے پاک نبی نے ایک رکعت اندر تلاوت فرما چھڑے، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک تلاوت کس طرح کردے سن نماز اندر، اذا مر بآیات رحمت سأل عنہا، اللہ اکبر، 84 رکوع ایک رکعت اندر، تے فرمایا جس ویلے کوئی رحمت والی آیت آؤندی اللہ دے پاک نبی تلاوت روک کے رب کو رحمت دا سوال کردے ہوندے سن۔ جس ویلے کوئی تسبیح والی آیت آؤندی جے دے وچ اللہ دی تسبیح دا ذکر ہے تے رب دے پاک نبی تلاوت چھڑ کے تے رب دی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیندے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا مر بآیت العذاب، جس ویلے اللہ دے نبی کوئی عذاب دی آیت تلاوت کر دے تے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب تو اللہ دی پناہ مانگ دے۔ جس ویلے رب دے محبوب پیغمبر اذا مر بآیات تعوذ، کسے تعوذ تے اعوذ باللہ والی آیت پڑھ دے اللہ دے پاک نبی رب کو پناہ مانگیا کر دے سن، اس طرح تلاوت کر دے، اس طرح تلاوت۔ اور سیدہ ام سلمہ جامع ترمذی چ ہے، آپ یہ ایک زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پڑھ دے تے مفسراتن الگ الگ آیات تے حروف دی تلاوت فرماندے، ساڈے وانگوں کتر متر نہیں سن کردے قرآن پاک، نہ پچھلیاں نوں پتہ لگے قاری صاحب کی پہ پڑھ دے، نہ اگلیاں نوں پتہ لگے میں کی پہ پڑھنا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں ہائے اللہ دے پاک نبی دے صحابہ اور صحابیات تے اللہ اپنیاں کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، ہر شے بیان فرما چھے۔ فرماندیاں نے سیدہ ام سلمہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماندے، حضرت انس دی پہلا روایت سنا دیاں، بخاری شریف، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی جدوں بسم اللہ پڑھ دے تے فرماندے بسم اللہ یمد بہا، لمبا کر کے پڑھ دے، پھر فرماندے الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کھچ کھچ کے لمبا کر کر کے سونی آواز نال الگ الگ جدا جدا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پاک دی تلاوت فرمایا کر دے. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قرآن پاک دی تلاوت فرماندے نا تے فرماندے الحمد للہ رب العالمین ثم یقفو پھر وقف کر دے عالمین تے رک جاندے سا لیندے ثم یقولو پھر پڑھ دے الرحمن الرحیم ثم یقفو پھر رک جاندے سا لیندے ثم یقولو پھر پڑھ دے مالک یوم الدین. ہر آیت وکھری وکھری پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنیاں مسجداں دے اماماں نوں درخواست کرو ادب احترام دے دائرے چ رہ کے امام صاحب آج اسی سن کے آئے ہیں جامع ترمذی شریف دی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام سورت فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے ہر آیت وکھری وکھری پڑھ دے. اس شہر دیاں اکثر مسجداں دے اندر پورے پاکستان دی اکثر مسجداں دے اندر امام صاحب سورت فاتحہ ساری دی ساری اکے صاحب وچ ہی پڑھ جاندے نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کی طریقہ ہے یار؟ قرآن پڑھ رہے ہو کہ قرآن نال مذاق کر رہے ہو؟ حدیث ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار ہر آیت وقف کر سا لیندے پھر اگلی آیت پڑھ دے. 7 آیتاں سورت فاتحہ دیاں 7 سا لیندے رب دے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ فرماندا او لوگ جنہاں نو اساں اے کتاب عطا فرمائی ہے جڑے اس کتاب نو منن والے نے یتلونہ حق تلاوتہ او انجے دی تلاوت کردے نے جویں تلاوت کرن دا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ اولئک یؤمنون بہ جڑے تلاوت دا حق ادا کردے نے تلاوت کردے نے او ہوئے دے تے ایمان لے آن والے نے. ومن یکفر بہ جڑے اے دا انکار کردے نے تلاوت نہیں کردے پڑھ دے نہیں سمجھ دے نہیں سوچ دے نہیں عمل نہیں کردے فاولئک هم الخاسرون. اے ہوئی لوگ نے جڑے دنیا تے آخرت وچ گھاٹا پان والے نے. جتھوں چھڑے انشاءاللہ اگلا جمعہ ایتھوں شروع کریں گے. اللہ سب نو زندگی اور صحت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.